رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد چونکہ ایک بہت بڑا انقلاب مکے میں آیا تھا، بلکہ جزیرہ نما عرب میں آیا تھا، اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ریاست قائم کر دی گئی تھی کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کے مطابق تم لوگ فیصلے کیا کرو اور اللہ کے دین کو قائم کرو۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ عموماً ایسے انقلاب کے بارے میں تاریخ یہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر ریولوشنری بھی اٹھ جاتی ہیں فورسز، کہ جیسے ہی کوئی انقلاب کامیاب ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اور راستہ نکالیں تاکہ اس کے انقلاب کو ختم کیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ کیا تو آپ دیکھیں سب سے اہم ترین صورتحال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں پیش آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے اندر معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ سب سے پہلے بے شمار نبی پیدا ہوئے، مسلمہ کذاب پیدا ہو گیا، اور اس طرح کے اسود انسی پیدا ہو گیا، کون کون تھا جس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہو، تاکہ اس جزیرہ نما عرب میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بادشاہت قائم ہوئی تھی، جو اقتدار قائم ہوا تھا، وہ اقتدار جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق امت مسلمہ کے متفقہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، متفقہ خلیفہ تھے۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت نہ کی ہو، اور کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے دور کے اندر ان کے احکام کے اوپر جسے کہتے ہیں اس نے کسی قسم کی سرتابی کی ہو۔ بڑا نام سیدنا علی کا لیا جاتا ہے، سیدنا علی ان کے مشیر خاص تھے۔ اس زمانے میں زکوٰۃ کا انکار جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ تو ہم ٹیکس تم لوگ میں لگا دیا، کیونکہ عرب کا جو جزیرہ تھا نا، اس جزیرے کے اوپر کبھی کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی۔ اس نے پہلی مرکزی حکومت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے اوپر قابو پا لیا تو مسلمانوں کی فتوحات شروع ہوئی، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ صرف 10 اور 12 سال کے اندر مسلمان روم اور ایران ان دونوں سلطنت کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ قابض ہو، دنیا کی دو بڑی امپائر۔ جیسے آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر اچانک ایک اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے اور روس اور امریکہ پہ قبضہ کر لیتی ہے، یہ کوئی یقین کرے گا؟ کیا کہتے ہو؟ تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ سازشیں جو ہیں وہ آخر میں پرپنا شروع ہوتی ہیں، اور اس پرپنے والی سازشوں کے درمیان ایک صورتحال ایسا پیدا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اندر سے اس قوت کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور پہلا نقصان جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جسے ہرمزان نے باقاعدہ مینج کیا تھا ابو لولو فیروز کے ذریعے، تاکہ یہ جو ایران، آپ میں جو اشعار کے اشعار یاد ہیں کہ یہ جو عمر ہیں ایران کے اندر، کہ یہ عمر جو ہے اس نے صرف علی کی خلافت کو ختم نہیں کیا، اس نے تو ایران کی بادشاہت کو ختم کیا ہے۔ ہمارا دشمن یہ اس لیے ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس کو وقوع پذیر ہوئی۔ لیکن اس وقت تک صرف 2 چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لوگ تھے وہ خلیفہ بنے تھے۔ حضرت ابوبکر جو تھے یہ بنو تیم کے تھے، اور حضرت عمر جو تھے یہ بنو عدی کے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے سے قبیلے تھے۔ لیکن عرب کے 2 بڑے قبیلے بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ 2 جو تھے یہ ہمیشہ سے کشمکش چلی آ رہی تھی، بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں سے کوئی خلیفہ نہیں بنے تھے، تو پہلے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عثمان کے خلاف ایک انٹرنل قسم کی صورتحال بلٹ اپ کی گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جسے کہتے ہیں کہ اس انٹرنل کو خاص طور پہ ایک پروپیگنڈے کی مہم چلائی گئی جو کہ ایرانیوں کا خاصہ تھا، اور جو خاص طور پہ یہودیوں کا خاصہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے دروازے کو پہرا دینے والے کون تھے؟ سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن، یہ دونوں پہرا دینے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے تشریف لائے، اس کے وقت سازش اور ذرا گہری ہو گئی تھی، اور حالت یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی اس بات کا قائل کر لیا تھا کہ نہیں، یہ صحابی کیا چیز ہے،
یہ لوگ کیا چیز، اصل چیز تو یہ قرآن ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہم جس کو چاہیں جب چاہیں جس طرح نافذ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ لوگ کہ جن کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی تھی، رشد و ہدایت کے مینار تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کفر کی باتیں شروع کر دی، جنہیں خارجی کہا جاتا ہے، خروج نکلے، یہ حضرت علی کے ساتھ جنگ سے نکل گئے۔ اور اس خروج کے معاملے کے اندر انہوں نے 3 بڑے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ بہت بڑے قاتل ہیں، ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ حضرت علی کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اور عمرو بن العاص کے بارے میں، اور 3 لوگوں کو روانہ کیا ان کو شہید کرنے کے لیے۔ عمرو بن العاص مسجد میں تشریف نہیں لائے، ان کی جگہ جو دوسرا آدمی تھا وہ شہید ہو گیا۔ امیر معاویہ پر وار اوچا پڑا، حضرت علی جو ہے ان کی شہادت ہو گئی ابن ملجم کے ہاتھوں۔ اس کے بعد سیدنا حسن کی وہ صلح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا یہ بچہ جو ہے یہ سردار ہے، ابنی سیدی، وہیں سے ہم سید کہتے ہیں ان کو، اور یہ 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ ان دونوں نے آپس میں حضرت امیر معاویہ اور صلح ہوئی، اور 6 مہینے کی سلطنت جو تھی۔ لیکن اس کے بعد اسلام کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی، بڑی خاموش تبدیلی۔ یہ تبدیلی ہوتی کیا ہے؟ یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ جیسے ٹرین کے کسی ریلوے اسٹیشن پہ جائیں تو ٹرین میں 2 پٹریاں ہوتی ہیں، ایک جا رہی ہوتی ہے لاہور اور دوسری جا رہی ہوتی ہے سیالکوٹ، لیکن بڑی دور تک وہ ساتھ چلتی جاتی ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک تو سیالکوٹ نکل جائے گی اور ایک جو لاہور سے بھی نکل جائے گی۔ ایگزیکٹلی یہ صورتحال پیش ہوئی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی جو تھی وہ تقریباً 10 سال پہلے، تقریباً اپنے انتقال سے 10 سال پہلے جو تھی اس کی ولی عہدی کے لیے بیعت لیا، کہ جو اسلام کے دستور کے اندر کبھی نہ حضرت ابوبکر نے لی تھی، نہ حضرت عمر نے لی تھی، حضرت عثمان نے لی تھی، نہ حضرت علی نے لی تھی۔ حضرت عمر نے جن 6 لوگوں کو کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کے اندر عبداللہ ابن عمر شامل تھے۔ اور کون عبداللہ بن عمر؟ کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پہ اتنا اچھا عمل کرتے تھے سنت پر کہ جس جگہ آپ رفع حاجت کرنے کے رکتے تھے وہیں رفع حاجت کرتے تھے، کہتے کہ نہیں میں رسول اللہ کی سنت پہ اس طرح عمل کرتا ہوں۔ کہا یہ علم میں بھی ٹھیک ہے، بزرگی میں بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو خلیفہ مت بنانا کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بنیادی طور پر اسلام موروثیت کی جڑ کاٹتا ہے۔ حضرت علی جب شہید ہوئے تو اس سے پہلے 19 تاریخ کو اور 21 تک آپ سے پوچھا ہم حسن کو خلیفہ بنائیں؟ فرمایا میں کسی کا نام نہیں لیتا، نہ کسی کی مخالفت کرتا ہوں، تم جس کو چاہو گے اس کو خلیفہ بناؤ، یہ تمہارا حق ہے۔ اس لیے سیدنا حسن حضرت علی کے بعد ویسے ہی خلیفہ چنے گئے کہ جیسے باقی اصحاب چنے جاتے تھے۔ لیکن یہ 10 لوگ جو تھے، یہ جو 10 سال جو تھے، ان 10 سال میں 5 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ سب سے پہلا نام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خانوادہ رسول سے تعلق رکھنے والے، کیونکہ یہی 5 بڑے لوگ جو تھے اس وقت موجود تھے۔ دوسرے تھے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، تیسرے تھے عبداللہ ابن عمر، وہی جو ان کی بات اپنے ذکر کی، چوتھے عبداللہ ابن عباس، اور 5ویں تھے عبداللہ ابن زبیر۔ جس وقت یہ بیعت کی صورتحال ہوئی تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے بیعت سے انکار کرتے ہوئے صرف ایک فکرہ بولا کہ کیا تم کیسر و کسرا کی طرح موروثیت کا در جاؤ گے؟ بہت بڑا فکرہ ہے، یعنی جس موروثیت کی جڑ کس نے کاٹی؟ سیدنا عمر نے۔ خبردار میرے بیٹے کو خلیفہ مت بنانا، یہ 6 لوگ ہیں، ان 6 لوگ جو ہیں 3 دن کے اندر فیصلہ کرے، فیصلہ نہیں کرے تو سب کی گردن اڑا دو۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہم خلافت نہیں لیتے۔ 2 رہ گئے تھے پیچھے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب۔ عبد الرحمن بن عوف کو مدینہ کی گلیوں میں بھیجا گیا کہ دیکھو کون ہے جو چاہتا ہے کہ کون خلیفہ بنے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں لوگوں سے پوچھا، سوال کیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم عثمان پر وزن دیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اسلام کی شورائیت کا پہلا اظہار ہے
اور شرعیت یہ نہیں ہے کہ ایک تہجد گزار کا ووٹ اور ایک زینب کے قاتل کا ووٹ برابر ہو جائے جیسے ہم جمہوریت لیتے ہیں، نہ۔ مدینہ میں کون رہتے تھے؟ سابقون الاولون۔ کون رہتے تھے؟ وہ لوگ تھے جو صحابہ بھی تھے اور صحابہ کے تابعین میں سے تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد دوسرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ۔ تو اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی خلافت مجتمع ہوئی، اور حضرت علی اس خلافت کے اندر موجود تھے۔ وہ جو سیدنا علی کا وہ جو گفتگو ہے حضرت عمر کی اس جنازے کے اوپر، وہ دونوں مطلب فکر کے کتابوں میں موجود ہے، سنیوں کے بھی اور شیعوں کے بھی، کہ عمر تم نے اپنے آنے والوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی، تم جس طرح کی صورتحال میں تھے، جس طرح تم نے دین پہ عمل کیا، اشدہم فی امر اللہ عمر، جس طرح تم اسلام کے معاملے میں شدت ہے، تم نے آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔